یہ گلی اتنی تنگ گلی ہے کہ اس میں اگر ایک طرف سے ایک بندہ آ جائے تو دوسری طرف سے آنے والا بندہ کراس نہیں ہو سکتا۔ ویسے تو ایسی گلیاں لاہور میں پائی جاتی ہیں جن کے بارے میں مشتاق احمد یوسفی صاحب نے کہا تھا کہ اگر ایک طرف سے مرد اور دوسری طرف سے عورت ایسی گلی میں آ جائے تو صرف نکاح ہی کی گنجائش بچتی ہے۔ لیکن لاہور کے علاوہ یہ تنگ گلی اب اسلام آباد میں بھی دریافت ہو گئی ہے، جس کا ابھی ہم تجربہ کر رہے ہیں۔ اس تنگ گلی سے گزرنے کے بعد ہم اس ایک چھوٹے سے بازار میں داخل ہو جاتے ہیں جو اسی طرح تنگ گلیوں میں ہی مشتمل ہے، جس میں آنکھوں کو وہی دیسی طرز کی دکانیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو کہ دونوں اطراف میں ہوتی ہیں۔ یہ بازار ایک پوشیدہ بازار ہے جس سے یہاں اسلام آباد میں ہر ایک واقف نہیں ہے، کیونکہ یہ بازار مین جگہ پر واقع نہیں ہے بلکہ اس گاؤں کی آبادی میں گم ایک سائیڈ میں واقع ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بازار مکمل پلین یا ہموار سطح پر واقع نہیں ہے۔ اس کے ایک طرف مرگلہ کی پہاڑیوں کی بلندی ہے جس پر نیچے سے اوپر جاتی ہوئی آبادی ہی آبادی ہے۔ اگر میں یہ کہوں کہ یہ بازار مرگلہ کی پہاڑیوں کے قدموں میں ہے تو یہ درست ہوگا، اور اس کے طرف نشیبی یعنی نچلی سائیڈ ہے جہاں اس کے ساتھ کچھ خاص قسم کے کیفے اور ان کے آگے ایک چھوٹا سا نالہ ہے، اور پھر اس نالے کے پار اسی اسلام آباد کے گاؤں سید پور کا مرکزی مقام یا چوک ہے، جہاں پر ساتھ ہی مشہور ہوٹل دیس پردیس اور مندر بھی موجود ہے، جن کا مکمل ولاگ اسی چینل صدی نامہ پر الگ سے موجود ہے، جس میں مندر اور دیس پردیس کو مکمل دکھایا گیا ہے۔ یہ بازار کی گلیاں چڑھائی نما ہے اور اس بازار کا فرش پتھروں سے بنا ہوا ہے۔ اس بازار میں زیادہ تر دکانیں کریانہ، سبزی، نان بئی، ہوٹل اور دیگر اشیائے ضرورت زندگی کی ہیں۔ ان دکانوں سے آگے جا کر آگے ایک ایسا مقام بھی اس بازار پوشیدہ میں ملتا ہے جہاں سے اطراف کی دونوں سمتوں کا بھرپور نظارہ ہوتا ہے، جس میں ایک طرف مرگلہ کی پہاڑیوں کی چوٹیوں سے نظروں کی دعا سلام ہوتی ہے اور دوسری طرف مندر کی جھلک وغیرہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ دوستو، مرگلہ کی پہاڑیوں کے قدموں میں چھپا یہ بازار جس گاؤں میں ہے اس کا نام سید پور گاؤں ہے۔ اس سید پور گاؤں کی خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں ڈراموں کی شوٹنگ بھی ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے چلنے والا ایک مشہور ڈرامہ پری زاد بھی اسی گاؤں میں شوٹ ہوا تھا، اور اس کے علاوہ بھی کافی مشہور دیگر ڈرامے بھی اسی گاؤں میں شوٹ ہوئے ہیں۔ اس بازار کا وزٹ کرنے کے بعد ہم اس کی نشیبی طرف آ جاتے ہیں جہاں عمارتوں کی بیرونی دیواریں پرانے زمانے کی اب تک اسی طرح پتھروں اور لکڑی کی بنی ہوئی ہیں۔ دوستو، یہ پرانے طرز کی پتھروں اور لکڑی سے بنی عمارتیں اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ پہلے وقتوں میں یہاں ایک خاص شہر ہوتا تھا۔ یہ والی جگہ اس وقت مرکزی اور پررونق جگہ ہوتی تھی کیونکہ یہاں اس جگہ پر بہت سی چیزیں اکٹھی موجود ہیں۔ یہاں پر ہی مندر، گردوارہ اور ان کے ساتھ ہی حویلیاں اور دکانیں وغیرہ موجود ہیں۔